السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گرو پاکستان. میں ہوں اشفاق مشتاق. آج آپ کے ساتھ پھر ایک مفید پوڈ کاسٹ سیشن لے کے حاضر ہوئے ہیں. آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے ایسی مفید معلومات جو آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر سکے گی. آپ کو پتہ چلے گا کہ ایجوکیشن سسٹم پاکستان کا کیا ہے. آپ نے بہت تنقید سنی ہوگی اس کے اوپر اور آپ خود اس سے واقف بھی ہوں گے اور آپ خود بھی تنقید کرنے والوں کی لسٹ میں شامل ہوں گے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم برباد ہو چکا ہے. کیا ایسے فیکٹرز ہیں اور ہم خود ایسا کیا کر سکتے ہیں جس کی بنا پر ہم اپنی ایجوکیشن کو امپروو کر سکتے ہیں, اپنی لرننگ کو اور اپنی سکلز کو پالش کر کے اپنے آپ کو معاشرے کے لیے, اپنی فیملی کے لیے اور اپنی ذات کے لیے مفید بنا سکتے ہیں. تو اس لیے ہم نے دعوت دی ہے محمد یاسر بھٹی صاحب کو اور ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیا معاملات ہیں اور ہم کیا ان سے سیکھ سکتے ہیں. جانتے ہیں ان کی زبانی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام اشفاق صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے بھی مجھے یہاں پر انوائٹ کیا اور مجھے اپنی اس آپ نے کیا پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی آڈینس تک پہنچنے کا ایک موقع دیا. اور ڈیفینیٹلی اس کے لیے میں آپ کا اور گرو پاکستان کی ساری مینجمنٹ کا بڑا مشکور ہوں. تھینک یو سر. ایجوکیشن سسٹم ہر بندہ, ہر شخص تنقید کرتا ہے اور یہ معاملہ ہے بھی قابل تنقید اور ہے بھی بہت سیویئر اور سیریس میٹر. اب ہم بات کریں گے کہ کیا سلیبس میں کیا ایشوز ہیں, کیا نہیں ہیں. فی الحال ہم اس کو کرتے ہیں سائڈ پر. ہم یہ گفتگو یہ کرنا چاہیں گے کہ ہمارے جو پروفیسر حضرات ہیں, ہم میٹرک سے ابو کی بات کرتے ہیں کالج اینڈ یونیورسٹی لیول پہ, کہ ہم ٹرین کیا کر رہے ہیں, کیا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا اشفاق, میں ایک تو یہ چاہوں گا کہ میں آپ کی ساری آڈینس کو تھوڑا سا امید دے سکوں, کیونکہ پہلے ہی حالات ایسے ہیں. تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بالکل سب تباہ ہو چکا ہے تو وہ اور زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ کی طرف چیزیں جائیں گی. میں چاہوں گا کہ اب میں گرو پاکستان کے توسط سے آڈینس کو, ہماری ینگ جنریشنز کو اور ہمارے وہ تمام لوگ جو یونیورسٹیز میں ابھی پڑھ رہے ہیں یا پاس آؤٹ ہونے ہیں اور ڈاؤن دی لین کوئی اگلے 2 سے 3 سال میں انڈسٹری کو جوائن کر رہے ہوں گے اور ہماری ورک فورس میں ایک ویلیو ایڈیشن کر رہے ہوں گے, ان کو میں ایک امید دینا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. تو ہاں بہت سارے مسائل ہیں اور بینگ ریئلٹی اورینٹڈ پرسن ہمیں ان چیزوں کا ادراک تبھی ہوتا ہے جب ہم حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات درست ہے کہ مسائل ہیں. اب بات اگلا کویسچن یہ آتا ہے کہ ان مسائل کو ایڈریس کیسے کرنا ہے. اب پہلے تو ان مسائل کو ایڈریس کرنے سے پہلے کچھ کی فیکٹرز میں آن دا گراؤنڈ آف ریسرچ, آن دا گراؤنڈ آف پبلشڈ ریسرچ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے انڈسٹری اکیڈیمیا گیپ کا. ٹھیک ہے, انڈسٹری اکیڈیمیا گیپ کیا ہے کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو کہ پروفیشنل ڈگری میں پڑھ رہا ہے, چاہے وہ بزنس ایڈمنسٹریشن ہو, چاہے وہ انجینئرنگ ہو, چاہے وہ میڈیکل سائنسز بھی ہو, ہمارا کریکلم جو ہے وہ وہی چلتا آ رہا ہے جو شاید کبھی آپ نے پڑھا اور ڈاؤن دی لین ابھی کوئی اگلے 10 سال میں ابھی بھی شاید یونیورسٹیز میں وہی پڑھایا جا رہا ہے. سو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اور ہم نے اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے. لیکن پہلے میں کچھ اور بھی چیزیں ڈسکس کرنا چاہوں گا. لائک اس کے بعد آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ نالج جو ہے پوری دنیا میں گلوبلی وہ تو ہر ڈے کے لحاظ سے چینج ہو رہا ہے. تو ان تمام چیزوں میں ایک چیز اچھی ہے کہ یس, جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا کہ چیزوں میں بہتری لائی جا سکتی ہے. مسائل ضرور ہیں لیکن ان میں بہتری لائی جا سکتی ہے. اور بہتری لانے کے لیے یہ ہے کہ ہمارے اکیڈیمیا کو, یعنی ہمارے یونیورسٹیز اور کالجز کے جو کریکولم ڈیزائن میں بیٹھے ہوئے ہمارے ایکسپرٹس ہیں, ہمارے فیکلٹی ممبران ہیں, ہمارے پروفیسرز حضرات ہیں, وہ جب اپنا کریکولم ڈیزائن کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ انڈسٹری ایکسپرٹس کو, جس طرح بالکل گرو پاکستان آج آپ یہ انٹرویوز جو ریکارڈ کر رہے ہیں, جو پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں, اس کا بیسک آبجیکٹیو یہی ہے کہ آپ یوتھ کے لیے پریسیڈنٹس دکھا سکیں کہ یہ فٹ پرنٹس ہیں, ان فٹ پرنٹس کو آپ فالو کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ بھی انہی کی طرح گرو کر جائیں گے. تو ان اکیڈیمیا کو بھی چاہیے کہ وہ ایکسپرٹس کو بلائیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے کریکولم کو شیئر کریں اور ان کی مشاورت کے ساتھ
اپنا کریکولم ہر بیچ کے لیے ڈیزائن کریں تاکہ الٹیمیٹلی یہ جو ہماری یوتھ وہاں سے پاس آؤٹ ہو کے آ رہی ہے اس کے لیے انڈسٹری میں گنجائش ہو, اسپیس ہو. ایسا نہیں ہے کہ جابس نہیں ہیں. اشفاق میں آپ کو بتاؤں پچھلے 12 سال سے میں انڈسٹری میں سرو کر رہا ہوں اور میں نے الحمدللہ ریٹیل سیکٹر کو بھی سرو کیا ہے, ایکیڈیمیا کو بھی سرو کیا ہے, میں نے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو بھی سرو کر لیا الحمدللہ. سو میں پاکستان کے اندر میں نے کوئی 3-4 انڈسٹریز کو سرو کر لیا, میں نے میڈیا ہاؤسز کو بھی سرو کر لیا. تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے, ایسا نہیں ہے جابس نہیں ہے, مارکیٹ میں بہت زیادہ ضرورت ہے ایکسپرٹس کی, پروفیشنلز کی, اسکلڈ لوگوں کی. لیکن الٹیمیٹلی وہی بات ہے کہ ہمیں انڈسٹری سے ایسے لوگوں کو پاس آؤٹ کرنا ہے جو کہ انڈسٹری کی ڈیمانڈ کو میٹ کرتے ہوں. سو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو فرق ہے اس کو میٹ کرنا ہے. اس کے لیے ایکسپرٹس کو جو ہے آگے بڑھنا ہوگا اور جو اکیڈمیشینز ہیں, جو ٹیچرز ہیں, پروفیسرز ہیں, ان کو بھی ایک اسٹیپ اہیڈ آنا ہوگا تاکہ اس انڈسٹری اکیڈیمیا گیپ کو برج کیا جا سکے. بہترین, آپ نے بڑا پریسائزلی اس کا آنسر دیا. اور اس میں تھوڑا سا صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ ہیں اور میڈیا پہ بھی یہ سننے میں آتا ہے کہ جابس نہیں ہیں, اور میں خود بھی اس پہ بلیو اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ جابس موجود ہیں, تمام اداروں میں جابس کی گنجائش موجود ہے, لیکن مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ سکلز نہیں ہیں جو ان کو ریکوائرڈ ہیں. تو آپ کو اتنا سکلڈ ہونا پڑے گا, وہ آپ کو علم جاننا پڑے گا کہ جو وہ ڈیمانڈ کریں, تاکہ آپ کی بقول جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو ریلیشن ہے وہ بیلنس برقرار رہ سکے, تاکہ آپ بھی جاب حاصل کر سکیں, کام کر سکیں اور اپنا روزگار کما سکیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا, ہم نے یہ جو ابھی بات کی کہ اکیڈمیا, کریکولم اور جو ایکسپرٹیز ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, ان سب کی مشاورت, یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے, یہ اتنا جلدی آنے والا بھی نہیں ہے. سسٹم کو چینج کرنا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے. ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ اسی سسٹم کے تھرو جس سے ہم بھی گزر رہے ہیں, جس سے ہم گزریں, آپ گزریں, اور ہمارے موجودہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, یوتھ ہے جو اس پروسیس سے گزری, وہ ایسا کیا کرے کہ وہ اپنے آپ کو قابل بنا لے اس معاشرے کے لیے, اس جاب کے لیے اہل بنا لے. اشفاق, آج میں اور آپ مطلب آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے تو آپ نے گرو پاکستان کے پلیٹ فارم سے مجھے انوائٹ کیا. سو یہی ایک کیمرہ جو آپ کر رہے ہیں اور یہ کیمرہ جو پرفارم کر رہا ہے, یہی کام کرتے رہنا ہے. بیسیکلی آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے وہ اس طرح سے کہ دیکھیں ہر جگہ پر روم فار ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. ابھی آپ یہ بات کہہ رہے تھے نا کہ یہ سڈن چینجز نہیں ہو سکتی, سڈن ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. میں تھوڑا سا آپ کی بات سے معذرت کے ساتھ اس بنیاد پر ڈس ایگری کروں گا کہ دنیا بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے اشفاق. ہر ڈے نئی ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں, ویری مچ مطلب سو کوئکلی ٹرانسفارمیشنز ہو رہی ہیں. ان ٹرانسفارمیشنز کے اندر اگر وقت کی جو سوئی کی رفتار ہے جو گھڑی کے اندر چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی. بات یہ ہے کہ ہم نے اس رفتار کے ساتھ یس یوتھ, میں یہاں پر دوبارہ سے آپ کو مخاطب اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس رفتار کے ساتھ اپنے پیس کو مینیج کرنا ہے. وہ کیسے کہ ہاں, اگر آپ یونیورسٹی میں ایک 4 سال کی ڈگری کے پروگرام میں ہیں, یا آپ ماسٹرز کے اندر ایک 3 سال یا 3.5 سال کے ماسٹرز ڈگری کے اندر یا 2 سال کے ماسٹرز پروگرام میں شامل ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس انٹرسٹ کے ایریا کے اندر اپنی اسکل کو جو ہے وہ بلڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے بہت سارے, اب تو آپ دیکھیں اشفاق, بہت سارے انٹرنیشنل ایسے پلیٹ فارمز اور بڑی یونیورسٹیز نے فری جو ہے ایسے پلیٹ فارمز دے دیے ہیں, جیسا یوڈیمی, کورسیرا اور اس طرح کے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جن پر آپ کو فری کورسز آفر ہو رہے ہوتے ہیں. سو یس, آپ اسی دوران اپنے اسکل سیٹ کو امپروو کریں اور مارکیٹ کے انالیسس کو, مارکیٹ کے ڈائنامکس کو سمجھنے کے لیے اسی طرح کے پوڈ کاسٹس جو کہ مختلف پلیٹ فارمز ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھیں, تاکہ آپ کو کرنٹ نالج بھی ملتا رہے اور اس کے اکارڈنگلی آپ اپنی پرسنالٹی کے اندر وہی اسکل سیٹ بھی بلڈ کرتے رہیں. تو اس طرح سے آپ ان تمام گیپس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, یا وہ لوگ جو اسٹوڈنٹس نہیں ہیں اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کر چکے ہیں, بتائیے گا کہ کون سی ایسی اسکلز ہیں جس کو ہم اسٹڈی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں اور اس کو آن لائن سیل کر کے
اپنے جو ہے ارننگ کا آغاز کر سکتے ہیں، تاکہ جب تک ہماری اسٹڈی کمپلیٹ ہوتی ہے تو ہم اس ٹائم تک پرو بن چکے ہوں اور ایک اچھا لیول پہ آ چکے ہوں. یہ بتائیے گا، تھوڑی سی ایڈوائس کیجیے گا اس بارے میں. اچھا، اس بارے میں اشفاق میں آپ کو بتاؤں، جب ہم بات کرتے ہیں نا فری لانس پلیٹ فارمز کی، جہاں پر فری لانسرز اپنی اسکلز کو سیل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ چند مخصوص اسکل سیٹس کے علاوہ پھر ہماری سوچ آگے نہیں جاتی. حالانکہ اگر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو میری ایک کزن ہے، وہ بایولوجی پڑھاتی ہیں آن لائن، تو ماشاء اللہ وہ بہت اچھا ارن کر رہی ہیں. اسی طرح میرے ایک دوست تھے، تو وہ اب موو کر چکے ہیں ملیشیا. وہ آن لائن صرف بچوں کو انگلش پڑھاتے تھے، اور ان کے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. اس وقت میں ہمارے ادارے سے بہت سے لوگ جو سیکھتے ہیں فیس بک کامرس، اس پہ وہ اپنی سروسز کو سیل کر رہے ہیں آن لائن قرآن اکیڈمی. اچھا، اور وہاں سے بھی لوگ ریونیو. اب یہ دیکھیں نا، آپ کے پاس جو ایکسپرٹیز ہے. اور میں اس پہ یہ کمنٹ کرتا ہوں، جب لوگ ہم سے آ کے ایڈوائسز لیتے ہیں تو ہم ان کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں. آپ کس میں انٹرسٹ لیتے ہیں. اب میرا نالج نہیں ہے یا انٹرسٹ نہیں ہے کسی پروڈکٹ کو سیل کرنے میں یا قرآن اکیڈمی میں، تو میں اس میں کیسے ایکسیل کر پاؤں گا؟ ایگزیکٹلی. تو اٹ آل ڈپینڈز اپون دا انٹرسٹ، ہاؤ یو ٹیک دا انٹرسٹ ان اے پرٹیکولر ایریا، تو آپ اس میں ایکسیل کر سکتے ہیں. ہاں، یہ میں ضرور کہوں گا کہ مایوسی کے اس دور کے اندر بھی میں یہ ضرور کہوں گا کہ پہلے سے زیادہ چیزوں کو کرنا آسان ہے، کیونکہ آپ کے سراؤنڈنگ میں بہت سارا نالج ہے. آپ وہیں سے سیکھ کر انہی پلیٹ فارمز کے ذریعے آپ وہ سروسز آفر کر سکتے ہیں، اور اپنے لیے، اپنی فیملیز کے لیے اور اپنے ملک کے لیے ڈیفینیٹلی ایک اچھا ارن کر سکتے ہیں. تو اٹ آلویز ڈپینڈز اپون اس کہ ہاؤ وی ٹیک دا تھنگس اینڈ ہاؤ وی ویژولائز دا تھنگس. سو سارا کام جی ہمارے اس ویژولائزیشن سے ہوتا ہے. سر، آخر میں ہماری آڈینس کے لیے ایک چھوٹا سا مثبت پیغام ان کے لیے جو یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں بندے نے، جیسے آپ نے بات کی کہ بایولوجی، کوئی انگلش ہے، یہ قرآن اکیڈمی ہے، کسی کو دیکھا کہ وہ اچھے پیسے کما رہا ہے تو ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے، انٹرسٹ کو نہیں دیکھتے، ان کے لیے چھوٹی سی ٹپ یا ایڈوائس دیجیے گا تاکہ وہ اپنا وقت ضائع ہونے سے اور اپنے پیسے ضائع ہونے سے بچا سکیں. میں اس کے لیے یہ کہوں گا اور کوشش کروں گا کہ شاید انہی الفاظ سے لوگ سمجھ جائیں کہ خودی میں ڈوب جا غافل، یہی سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا. تھینک یو. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے یہ مفید معلومات سنی اور اپنے جانا کہ ہم اپنی ایجوکیشن کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں اور کون سی اسکل سیٹ ہیں، کیسے سیکھنا ہے، کون سی اسکل پہ کام کرنا ہے، اور کیسے اس کو استعمال کر کے ہم اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور اپنے ملک کے لیے ایک اچھے ریونیو کا بندوبست کر سکتے ہیں. امید ہے یہ سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اگر کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ. بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے سیشن، ایک نئی وزڈم کی بات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.